سوالات پیدا ہوتے ہیں یا جب ہم اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر ڈالتے ہیں، لوگوں کی حالات کو دیکھتے ہیں، لوگوں کی طرز حیات کو دیکھتے ہیں، لوگوں کی معیشت کو دیکھتے ہیں، تو بعض اوقات لوگ بھی یہ سوال کرتے ہیں سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، اس دنیا کے اندر، کہ یہ کائنات تو رب کائنات کی ہے، یہ نظام، یہ کائنات کی زندگی، یہ حیات، یہ دولت، یہ شہرت، یہ عزت، یہ اقتدار، یہ سب کچھ تو رب کائنات کی جانب سے عطا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو رب کائنات کے مطیع اور فرمان بردار ہے، صوم و صلات کے پابند ہے، اور دوسری وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے منکر ہے، اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہے، یا برائے نام اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، یا برائے نام مسلمان ہیں لیکن صوم و صلات کے پابند نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رب کائنات کے جو تابعدار لوگ ہیں وہ تمام زندگی تنگ دستی اور مشکلات میں گزارتی ہے، یا اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر، اس دنیا پر نان مسلم، غیر مسلموں کا راج ہے، مسلمان مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس حوالے سے سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید یا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہاں پر یہ بات لکھی گئی ہے یا سیرت میں کہاں پر ذکر ہے کہ اس دنیا میں نافرمانوں کا کوئی حصہ نہیں، اور سارے کا سارا یہ فرمان بردار کو ملے گا، بلکہ ہر جگہ پر آپ کو یہ بات ملے گی کہ یہ دنیا اسباب کی ہے، اور جو اسباب استعمال کرے گا اسی کو یہ ملے گا۔ چھت پر چڑھائی اسی کو نصیب ہوگی جو سیڑھی پر چڑھے گا، جو بغیر سیڑھی پہ چھت پر چڑھنا چاہے وہ ناکام ہوگا۔ دنیا کے اندر جو اسباب استعمال کرے وہی کو دنیا کا حصہ ملے گا، اور جو استعمال نہ کرے وہ محروم رہے گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا آزمائش کی ہے مومنوں کے لیے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، آزمائش کی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اس دنیا کے اندر مسلمان پر مال، جان، اہل و عیال، اولاد، پھل ثمرات وغیرہ میں آزمائشیں آئے گی، اور اسی آزمائش پر پورے اترنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں سرفراز فرمائے گا۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ نان مسلم ہے، یا اللہ کے نافرمان ہے، یا سرکش ہے، اور دنیا میں مال و دولت سے بری ہوئی، عیش و عشرت سے بری ہوئی زندگی گزارتے ہیں، تو یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار ہے تو ان کو جائز و ناجائز، اپنے پرائے، حلال و حرام کی تمیز ہوتی ہے۔ وہ کسی کا خون، کسی کا گوشت، کسی کی عزت سے نہیں کھیلتے، اور جو اللہ کے باغی ہے ان میں حلال حرام، اپنے پرائے، جائز و ناجائز کی تمیز نہیں ہوتی۔ ان کو ہمیشہ اپنی عزت کی، اپنی پیٹ کی، اپنے آپ کی فکر ہوتی ہے۔ جس طرح جنگل کے اندر فقط شیر کو گوشت اور خون نصیب ہوتا ہے کیونکہ وہ دوسرے جانوروں کا شکار کرتے ہیں، ماں کے سامنے بچے کو کھاتے ہیں، بچوں کے سامنے ماں کو کھاتے ہیں، ہر جانور پر دسترازی کرتے ہیں، تو جس طرح جنگل کے اندر گوشت شیر کو حاصل ہوتا ہے کیونکہ دوسروں کا خون اور گوشت پہ اثر نہیں کرتا، اسی طرح اس دنیا کے اندر جو سرکش اور نافرمان لوگ ہیں ان میں جائز و ناجائز، حلال حرام اور اپنے پرائی کی تمیز نہیں ہوتی، اسی لیے یہ لوگ عیش و عشرت سے مزے کرتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا آزمائش کی ہے، اور آزمائش پر اترنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ ہر حال میں صبر کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔